جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین سب سے قیمتی چیز عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو زندہ رہنے کا حق ملا ہے، ہمیں اور آپ کو جو آج یہاں بیٹھنے کا حق ملا ہے، یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے۔ پھر اس پیارے نبی سے محبت کیوں نہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، تیرے بیمار کو کافی آرام ہے۔ جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، تیرے بیمار کو کافی آرام ہے۔ تو نے بخشا ہمیں نور اسلام ہے، ہم پہ تیرا یہ حقیقی انعام ہے۔ جس کو تیری خدائی سے انکار ہے، بادشاہت میں رہ کر بھی وہ ناکام ہے۔ روٹھتا ہے زمانہ اگر روٹھ جائے، راضی کرنا بس تجھے میرا کام ہے۔ آسمانوں کی دنیا میں ہے وہ محترم، تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے۔ اپنے منکر کو بھی تو رزق دیتا ہے، تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے۔ قدم آگے بڑھانا میرا کام ہے، پار بیڑا لگانا تیرا کام ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پس پردہ میری ماں اور بہنیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیرت النبی کے نام سے جلسہ ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو افو درگزر کے واقعات ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند باتیں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے کیا انقلاب آنا چاہیے، انقلاب آیا یا نہیں آیا، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ میں پیش کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا یقیناً پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے تھے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ پیارے نبی کا آنا، پیارے نبی کا آنا مبارک کیوں نہیں ہوگا؟ پیارے نبی کے آنے پر خوشی کیوں نہیں منائی جائے گی؟ پیارے نبی کے آنے کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق ملا، پیارے نبی کے آنے کی وجہ سے انسانوں کو غلامی کی زندگی سے نکل کر آزادی کی زندگی نصیب ہوئی، پیارے نبی کے آنے کی وجہ سے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا آئی، پیارے نبی کے آنے کی وجہ سے بھائی چارہ قائم ہوا۔ ذرا عرب کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، پیارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کا جو حال تھا، پیارے نبی کے آنے سے پہلے جو دنیا کی ہسٹری تھی ذرا اٹھا کر پڑھیے۔ 2% آدمی میرے بھائیوں ظالم تھے، 98% لوگ غلام تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنایا جاتا، لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا۔ پیارے نبی جب دنیا میں آئے، پیارے نبی نے غلامی کو ختم کروایا، پیارے نبی نے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کی، پیارے نبی نے بھائی چارہ قائم کیا، پیارے نبی نے کہا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ، جس سے آپ کا دل دہل جائے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کا دل پتھر بھی ہوگا، آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ اس بات کو جانیں گے کہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ، عرب و عجم کے تاجدار، مدینہ کا بادشاہ، امام الانبیاء، خاتم النبی
نبی جن کے آنے سے پہلے خدا نے ان کی پہچان کروا دی تھی، ہم اور آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کے بعد لوگ ہم کو جانتے ہیں، لیکن آمنہ کا لال تو وہ ہے، محمد الرسول اللہ تو وہ ہے، ہمارے اور آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جناتوں کے نبی وہ ہیں۔ ابھی خدا نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، لیکن ان کی پہچان پوری دنیا میں اللہ نے کرا دی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم جب پیدا ہوتے ہیں انہوں نے عرش الہی پر دیکھا کہ وہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ حضرت آدم پوچھتے ہیں، اے اللہ، سب سے پہلے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یہ کون ہے جس کے نام کے ساتھ آپ نے اپنے نام ملا کر لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے آدم، یہ وہ ہے جس کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا، تجھے پیدا نہیں کیا جاتا۔ ہاں ہاں، مجھے بولنے دیجئے، محمد الرسول اللہ کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی۔ ہم میں یہ کہتا ہوں، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں اذانیں، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں اذانیں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم یہ خلد بری میں عرش الہی پہ لکھا ہوا ملا نام محمد، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو جہاں کی کامیابی کر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھامنے جن کا محمد نام ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد ہاں دلوں میں ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ سے سب سے زیادہ پیار کیا جائے، دلوں میں ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا جائے، دلوں میں ایمان ہے۔ تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آمنہ کے لال کے لیے جان دی جائے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم اس محمد الرسول اللہ کے لیے اپنی جان کیوں نہیں دیں گے؟ صحابہ کرام کا واقعات پڑھیے، آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں جو ماحول تھا، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا۔ میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ محمد الرسول اللہ ہے کیا، آمنہ کے لال ہے کیا، محمد الرسول اللہ کا مقام ہے کیا۔ ارے میں کیا بیان کروں گا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، ہماری زبان میں قوت نہیں ہے۔ خدا نے خود محمد الرسول اللہ کا مقام بیان کیا ہے، خدا نے خود کہا ہے۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن سے کہیے کہ محمد کا مقام بتا، قرآن بتائے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ قرآن سے نبی کے دانت کے بارے میں پوچھئے، قرآن کہتا ہے یاسین۔ قرآن سے نبی کے بال کے بارے میں پوچھئے، قرآن کہتا ہے وہ ضحیٰ۔ قرآن سے نبی کی دولت کے بارے میں پوچھئے، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ تو قرآن نے پیارے نبی کے آنے پر احسان جتلایا ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، ذرا اپنے کان کو کھول کر سننا، ذرا اپنے دل کے پردے ہٹا کر سننا اور جاننے کی کوشش کرنا۔ مدینہ کی گلیوں میں چلو سیر کرتے ہیں اور مکہ کی وادیوں میں سیر کرتے ہیں، آمنہ کے لال ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کیا حال ہوتا ہے یہ سنو میرے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی ہیں، حضرت دحیہ کلبی نام ہے، بڑے خوبصورت صحابی ہیں، بڑے حسین و جمیل کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک مرتبہ دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ دحیہ کلبی کو ایمان نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، دحیہ کلبی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہا کہ اے محمد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے دحیہ کلبی، میں ایک خدا کے آگے جھکنے کی بات کرتا ہوں، ایک خدا پر ایمان لانے کی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں سننا، میری ماں سننا، میری بہنوں سننا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر ایمان تو لاؤں گا، لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے دحیہ اپنا گناہ بیان کرو۔ میرے بھائیوں، دحیہ کلبی
कलबी जो कहते हैं उसको सुनना मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों सुनना। दहिया कलबी कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, इससे बड़ा एक मेरा गुनाह है जो जमीन और आसमान से बड़ा गुनाह है, अर्शो कुर्सी से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कहा ए दहिया तुम अपना गुनाह बयान करो। हजरत दहिया मेरे भाइयों वो वाकया बयान करते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जनाब आमना के लाल की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हजरत दहिया कलबी कहते हैं मेरी बीवी उम्मीद से थी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मेरी बीवी हमल से थी, मैं बाहर जाने लगा, मैं किसी मुल्क का दौरा करने लगा। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ, अगर बेटा पैदा हो तुम उसको रख लेना, बेटा पैदा हो तुम उसकी परवरिश कर लेना, लेकिन बेटी पैदा हो तो बेटी पैदा होते ही उसकी गर्दन मरोड़ कर जमीन में दफना देना। ये कहकर मैं बाहर चला गया। मैं बाहर कई सालों के लिए चला गया। खुदा ने मुझे एक बेटी दी, बेटी बड़ी प्यारी थी, बेटी बड़ी खूबसूरत थी, चांद की शक्ल थी, चांद की तरह उसका चेहरा चमकता था। मेरे भाइयों मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई, फरमाते हैं दरिया कलबी। मेरी बीवी ने चूंकि माँ होती है, मेरी बीवी ने उस बच्ची को मारा नहीं, उस बच्ची को जिंदा जमीन में दफनाया नहीं, बल्कि उसको जिंदा छोड़ दिया। मैं कई सालों के बाद घर लौट कर आया, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है, वो लड़की कहती है दरवाजा खोलिए। मैं उससे पूछता हूँ तुम कौन हो? वो बच्ची कहती है कि मैं इस घर का बेटी हूँ, मैं इस घर की बेटी हूँ। तो मैंने यानी दरिया कलबी ने कहा कि तुम इस घर की बेटी हो तो मैं इस घर का बाप हूँ। फिर हजरत दरिया कलबी ने दरवाजा खोला। जैसे इन्होंने दरवाजा खोला, उनकी मासूम सी बच्ची, उनकी गुड़िया, उनकी चांद सी बच्ची वो आ जाती है, कहती है अब्बू जान आप कहाँ गए थे? ए बाबा जान आप इतने दिनों से कहाँ गए थे? ए अब्बू जान मैं आपको बहुत याद कर रही थी। ए अब्बू जान आप मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? मेरे भाइयों सुनना, मेरी माँ सुनना। हजरत दरिया कलबी कहते हैं ए अल्लाह के नबी, वो बच्ची मेरे गले से लिपट कर रो रही है, मुझे अब्बा अब्बा कह रही है, लेकिन मुझे तरस नहीं आया। मैं गुस्से से लाल हो गया और मैंने उस मासूम सी बच्ची को, उस चांद सी शक्ल वाली बच्ची का हाथ पकड़ा, रस्सी लिया, कुदाल लिया, फावड़ा लिया और उसको जंगल की तरफ लेकर रवाना हो गया। मेरी बीवी आती है, कहती है कि ये चांद सी बेटी है, आपकी बेटी है, कितनी प्यारी बेटी है, क्या इसकी खूबसूरती है, आप इसको जमीन में मत डालना, आप इसको जिंदा जमीन में मत दफनाना। लेकिन मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैंने 70 बेटियों को जिंदा हराया था। अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा जमीन में नहीं डालता लोग मुझे ताना देते। मैंने अपनी बीवी को धक्का दिया, मेरी बीवी लाचार, मजबूर, कमजोर, बेबस जाकर गिर जाती है और मैं छोटी सी बच्ची को, मासूम सी बच्ची को, चांद सी शक्ल वाली बच्ची का हाथ पकड़ता और उसको जंगल की तरफ लेकर जा रहा हूँ। रास्ते में वो छोटी सी बच्ची कहती है ए अब्बू जान, ए बाबा जान आप मुझे मेला दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं, ए अब्बू जान आप मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हैं, ए अब्बू जान आप मुझे खिलौना खरीद कर देंगे ना? ये हजरत दहिया फरमाते हैं कि मैं उस बच्ची का जवाब नहीं देता, मैं उसकी बात को सुनता, लेकिन मेरी आंखों के अंदर गुस्सा था, मेरी आंखें लाल लाल थी। वो छोटी बच्ची कह रही है अब्बू जान नानी के घर चल रहे हैं। फिर मेरे भाइयों दहिया कलबी फरमाते हैं हम लोग जंगल में गए और जंगल में ले जाकर धूप में मैंने उस बच्ची को खड़ा कर दिया, मैंने कुदाल लिया, जमीन खोदना मैंने शुरू कर दिया। धूप बहुत ज्यादा थी, धूप की तपिश पड़ रही थी, मैं जमीन खोद रहा था। वो छोटी बच्ची आती, कहती अब्बू जान आप ये क्या कर रहे हैं? अब्बू जान आप इतनी धूप में क्यों ये कर रहे हैं? अब्बू जान चलिए ना साया में चलिए, अब्बू जान आप इसमें किसको दफन करेंगे? ऐ मेरे बाबा जान आप ये क्या कर रहे हैं? और वो बच्ची मेरे भाइयों उसके बाप पर जो मिट्टी लग जाती, उसके कपड़े पर जो मिट्टी लग जाती, वो छोटी सी बच्ची अपने मासूम हाथों से झाड़ती, अपने मासूम हाथों से अपने बाप के कपड़े से मिट्टी साफ करती, कहती बाबा जान बहुत गर्मी है चलिए ना। मेरे भाइयों सुनना, मेरी माँ सुनना, हजरत दहिया फरमाते
کو رحم نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، جب حضرت دہیا کلبی نے مٹی ڈال دیا اور صرف یہ سر باقی رہا، وہ بچی ان کے طرف سے توجہ ہٹا لیتی ہے اور آسمان کی طرف یہ ہاتھ اٹھاتی، آسمان کی طرف کہتی ہے خدا، اے مولا، اے اللہ، ایک آخری نبی آنے والا ہے، اے خدا آخری نبی آنے والا ہے جو لڑکیوں کو بچائے گا، اے خدا اس نبی کو بھیج، اے خدا اس نبی کو بھیج جو آج لڑکیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں تاکہ اور لڑکیاں زندہ دفن نہ ہونے پائیں۔ میرے بھائیوں، حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی معصوم سی بچی کو زندہ دفنا کے آ گیا، ادھر رو رہے ہیں جناب نبی اعظم بھی رو رہے ہیں، نبی اعظم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ہاں ہاں میری ماں بہنوں، تمہیں جو زندہ رہنے کا حق ملا ہے، یہ عورتوں کو جو مقام دیا ہے پیارے نبی نے دیا ہے۔ پیارے نبی جب دنیا میں آئے، پیارے نبی نے کہا اب لڑکیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، لڑکی خدا کی رحمت ہوتی ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور دنیا کی سب سے بہترین سب سے قیمتی چیز عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو زندہ رہنے کا حق ملا ہے، ہمیں اور آپ کو جو آج یہاں بیٹھنے کا حق ملا ہے، یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے۔ پھر اس پیارے نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے، یہ کیوں نہ کہا جائے یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدا کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد عربی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ہے میرے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میری ماں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یقیناً محمد الرسول اللہ کی شخصیت وہ ہے جس کو پوری رات بیان کی جائے تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہر اعتبار سے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خوبصورتی میں آپ کی کوئی مثال نہیں، ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے میرے بھائیوں، تمام چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہم نہیں جانتے ہیں نا، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں نبی کا پیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں میں نبی کا پیار نہیں ڈالا ہے، ہم نے ان کے دلوں میں نبی کا عشق نہیں ڈالا ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ اگر دل میں نبی کا پیار نہیں ہے، آپ چاہے جتنی مرضی نماز پڑھ لو، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ حدیث سے میں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جناب نبی اعظم جب بات کرتے، آمنہ کے لال جب بات کرتے، محمد الرسول اللہ جب بات کرتے، میرے بھائیوں صحابہ کرام محمد الرسول اللہ کی بات کو ایسے سنتے جیسے ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو۔ محمد الرسول اللہ جب وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہر صحابی نبی پاک کے وضو کا بچا ہوا پانی لیتا، اپنے بدن پر ملتا۔ نبی پاک جب تھوکتے، محمد الرسول اللہ جب تھوکتے، کوئی صحابی نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، نبی پاک کے تھوک کو لیتا، اپنے چہرے پر لگاتا، اپنی پیٹھ پر ملتا۔ ہاں ہاں، یہ محمد الرسول اللہ کا مقام ہے۔ محمد الرسول اللہ راستے سے جا رہے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ مکہ میں ایک پتھر تھا، وہ نبی پاک کو سلام کرتا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پتھر بھی نبی کو سلام کرتا۔ نبی جس میرے بھائیوں ٹہنی سے خطبہ دیا کرتے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطبہ دینا بند کر دیا، میرے بھائیوں وہ کھجور کی ٹہنی نبی پاک کی یاد میں رو رہی ہے۔ نبی پاک کو کوئی اونٹ دیکھتا، نبی پاک کو دیکھ کر رونے لگتا۔ نبی پاک جانوروں سے بھی بات کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ابو جہل آتا ہے، زمین و آسمان میں وہ وقت بھی دیکھا۔ ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے اے محمد تو
حصوں میں بانٹ دیا. یہ ہمارے ہندوستان کے کیرلا